آنے کا مقصد کیا ہے؟ نبوت کس لیے دیا گیا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عالم ارواح میں جہاں روح بنتی ہے وعدہ دیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو تمام روحوں نے کہا تھا قالوا بلا، کہ اللہ آپ سے بڑھ کے کون؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ قرآن پڑھے اس کے آگے کا آیت ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کو تمہارے بیچ میں بھیجوں گا رسالت دے کر کے، وہ خاتم النبیین ہوں گے، اب تم سب ان کے خاتم النبیین پہ انکار مت کرنا، اقرار کر لینا، یعنی نبی کو آخری نبی ماننا اور میرے محبوب ماننا۔ تو سب سے پہلے جو روح آگے بڑھی وہ آدم علیہ السلام ہوئے، پھر ایسے ایسے کر کے تمام نبی آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے پیدا کیا، اپنے نور سے ظاہر کیا، تو میں عرش و کرسی لوح قلم میں گھوم رہا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، روایتوں میں اختلاف ہے لیکن ایک روایت میں کچھ بھی نہیں تھا، میرے محبوب گھوم رہے تھے۔ نبی کے ہر ایک نور سے ہر ایک ذرہ معمول ہے۔ حضرت آدم اسی نور سے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ اسی نور سے پیدا ہوئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین و خوبصورت نبی، لیکن ذرا دیکھیے محدث تہذیب رحمۃ اللہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، اب میں نے حضرت یوسف سے پوچھا کیا یوسف علیہ السلام آپ اتنے خوبصورت حسین و جمیل یہ حسن کہاں سے ملا؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صدقہ طفیل ہے، میرے آقا کا حکم تھا۔ حضرت آدم جسمانیت میں ہمارے اور آپ کی باپ ہے، ہم لوگ بنی آدم کہلاتے ہیں، آدم اسلام ہمارے باپ ہے، لیکن دیکھیے کہ آدم کی بھی باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ روحانیت میں اور نورانیت میں سب سے پہلے کون جلوہ گر ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت آدم اپنے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو وصیت کرتے ہیں، یعنی کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے، میں نے جب عرش کا طواف کیا، جنت کا سیر کیا، تو جنت کے سکون یعنی پیلرز میں، جنت کی دیواروں میں، جنت کی کھڑکیوں میں ایک ہی نام دیکھا، وہ نام تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اور آپ سادہ جو گھر لیا، یہ نام پلیٹ لگائے گا، نہیں پلیٹ گھر کا باہر معلوم کیا ہوگا یہ گھر اس کا ہے، یعنی جس کا جو پراپرٹی ہوتا ہے اس کا لیبل ہوتا ہے۔ تو جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لیبل لگا ہوا ہے، تو پتہ کیا چلا نبی مختار کل ہے، وہ دم میں کیا سکتا۔ ایک شخص کا معمول تھا، وہ رات کو سوتے وقت 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا، 300 مرتبہ درود شریف پڑھا کرتا تھا۔ ایک روز خواب میں دکھتا ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ اے سعد بن محمد، تو جس منہ سے درود شریف پڑھتا ہے کہ میرے پاس نہ میں بوسہ لوں گا۔ ان کو شرم آئی کہ ایسے پاک منہ کے سامنے ایسا گندا منہ میں کس طرح لے کر دوں، لیکن حکم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ناچارہ اور رخسار گال سامنے کیا، میرے آقا نے شرف بوسہ سے مشرف 8 دن تک جسم، ہاتھ، لباس، گھر خوشبو سے معطر و معطر تھا۔ اور ہم آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، جس طرح حدیث میں ہے کہ جب کوئی ذکر اللہ کرتا ہے، اور دیکھیں ذکر اللہ میں ذکر رسول اللہ بھی ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر وہاں رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی ذکر اللہ کرتا ہے تو وہی ذکر آسمانوں میں ہوتا ہے، ملائکہ وہاں کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا میلاد کرنا، نظر پیش کرنا، یہ ہمارا آپ کو سنت نہیں، یہ اللہ کی سنت نہیں، اللہ خود کر رہا ہے، اللہ عرش ولی کو سجا رہا ہے کے لیے۔ تو میرا کہنے کا مقصد کہ دنیا میں ولی اللہ کیوں آئے؟ دنیا میں ولی اللہ اس لیے آئے کہ نبوت کے نور کو جاری کرے۔ جب غلام احمد قادیانی آیا اور نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء نے اس کو زیر کر دیا۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان میں آپ نے اس کو زیر کر دیا، اور سنیے سرکار والد سلام پناہ کا مقابلہ۔ سرکار والد سلام پناہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ کے نانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کے کمر سے یعنی کپڑا لے کر کے یہاں سے ٹانو تو نبی کے کمر سے کپڑا پار ہو جائے، یعنی رکاوٹ نہیں ہو۔ پتہ یہ چلا کہ نبی نور۔ لوگوں نے سوال کیا، ایسا بات نہیں ہے، تو سرکار والد نے اپنے کمر سے پیچھے کپڑا ٹانا، کپڑا آگے آ گیا۔ اسی سوال کو لوگوں نے سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ سرکار آپ کے نانا نور نبی ہے، نور کہلاتے ہیں، تو دلیل کیا ہے؟ تو سرکار والد سے پاک نے اپنا عصا لاٹھی کو رکھ دیا، کہا کہ کپڑا باندھو اور ٹانگ لو۔ لوگوں نے کپڑا باندھا، ٹانگ لیا، اب لاٹھی کے آر پار کپڑا ہو گیا، اور ایک بار نہیں بار بار ہوا۔ جادو تو 1 2 بار 3 بار ہوگا، بار بار تھوڑی نہ ہوگا، لیکن وہ کرامت بار بار ہو رہا ہے۔
لوگ قدم بھی گر گئے. سرکار وارث پاک نے فرمایا سنو سنو, جس کے لاٹھی سے کپڑا پار ہو جائے کیا اس کے کمر سے نہیں ہوگا؟ یہ مقام اللہ والوں کا. سرکار وارث عالم پناہ سے لوگوں نے حسد کیا, کہا کہ آپ اللہ کے ولی یا اللہ کے محبوب کہلاتے ہیں, اشرف العالمین کہلاتے ہیں, اور ننگے پیر چلتے ہیں. ننگے پیر چلنے کا مطلب کیا؟ آپ حفاظ کرام بن رہے, حافظ بن رہے, لیکن کبھی کسی اللہ والے کا توہین مت. کیونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر جس چیز کے بارے میں تم کو علم نہ کہو, تو قرآن کا آیت ہے کہ جس کے بارے میں تم نہیں آتے نہ کہو. ننگے پیر چلنے کا مطلب ہے کہ ترک دنیا, ترک قبت, ترک مولا, ہر ایک چیز کو چھوڑ دیا. یہ سنت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے, آپ ننگے پیر چلا کرتے ہیں. تو سرکار وارث عالم پناہ ننگے پیر چل رہے ہیں, لوگوں نے سفید چادر بچھا دیا اور سرکار کو کہا کہ آج نعوذ باللہ معاذ اللہ رسوا کریں گے. دعوت دیا کہ سرکار ہمارے گھر میں تشریف لائیے. دعوت دینا بھی سنت, دعوت دینا بھی سنت. میرے حضور صلی اللہ, میرا آقا وارث عالم پناہ علیہ السلام آپ آ رہے ہیں. لوگوں نے کیا کیا؟ پانی پھینک دیا. اب تازہ ہو کر گیا. جب سرکار چڑھیں گے تو پیر میں تازہ لگے گا, چادر جو ہے سادہ دھندا ہوگا. ہم مذاق اڑائیں گے کہ کیسے اللہ والے ہیں, کیسے نور ہیں. اب دیکھیے سرکار لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, کہ میرے ولی کو, میرے دوست کو کسی چیز کا غم و خوف ڈر ہوتا ہے. سرکار بے جھجک چلے آ رہے ہیں, پانی کے اوپر پیر رکھتے ہیں, چادر کے اوپر آتے ہیں. میرے دوستوں کتابوں کے اندر لکھا ہے, اور میرا عقیدہ یہ ہے کہ پانی کا بھی داغ نہیں آیا. کتابوں کے اندر ہے کہ کادا کا داغ نہیں آیا, میرا عقیدہ کا پانی کا داغ نہیں. کیونکہ جب کادا کا داغ نہیں تو پانی کا داغ. سرکار آ کر کے بیٹھ گئے. سرکار نے فرمایا کہ کبھی کسی کو رسوا نہ کیا کرو. وَتُعِزَّتُ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ. آپ اللہ کیسے ہیں؟ سرکار وارث عالم پناہ, آپ مددگار تو ولی ہیں, آپ کا مقام و مرتبہ فخر کا ہے. حدیث میں ہے الفقر والفخر, کہ فخر کو میں نے اختیار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک شخص کا لڑکا مر گیا, وہ سرکار وارث عالم پناہ کی بارگاہ میں آئی, کہا سرکار میرا لڑکا مر گیا. سرکار نے فرمایا کہاں مرا؟ اتنا کہنا تھا وہ زندہ ہو. ابھی کسی کو کرامت دیکھنا ہے تو ہم کہتے ہیں قرآن کو پڑھو, حدیث کو پڑھو, تم کو کرامت کے جواز دلیل مل جائے گا. کیونکہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے گھوڑوں کے لشکر میں آ رہے ہیں, چونٹی کہہ رہی ہے کہ اے تمام چونٹیاں بل میں گھس جاؤ کہ حضرت سلمان سواری لے کر کے آ رہے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں کوئی نیٹ ورک نہیں, چونٹی کیسے پہچان گئی, چونٹی کیسے جان گئی؟ بارش ہوگا تو چونٹی کے سر پہ انٹینا معلوم ہو جائے گا, عرفان بھائی فینس پڑے گا, معلوم ہو جائے گا. لیکن بتائیے کہ اس وقت سلمان آ رہے ہیں, خبر کیسے مل گیا کہ سلمان ہی آ رہے ہیں؟ تو جب چونٹی اشرف المخلوقات نہیں ہو کے خبر دے رہی ہے, تو جو اللہ کے نور ہو, اللہ کے ولی ہو, اللہ کے محبوب ہو, کیا وہ خبر ہے؟